بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح بھی تازگی محسوس کرے گی۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک مقدس چرواہے کا۔ جی ہاں دوستوں، ایک چرواہا جس نے نہ اپنی عمر میں کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی خبر دی۔ ایک مقدس چرواہے کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو اٹھے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کی لشکر میں جا پہنچا اور ان سے جا کر پوچھنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے اسے بتایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو جب اس نے دیکھا تو کھجور کی پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام اسے دیا۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا میرا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے اس کے ساتھ بدبو بھی آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ کیسے مجھے گلے لگا لیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی میں بدل دے گا اور تمہارے بدن سے اٹھنے والی بدبو کو بھی خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ بھی لیا۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ میں تم سے روزے رکھوا لوں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دے رہی ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد کے لیے شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک ہی صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میرے لیے ضمانت دیں گے؟ تو اس چرواہے کی بات سن کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بخشش فرما دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے
اور مسلمان امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال تو مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اسی لیے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو اور پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ وہ چرواہا گیا اور اس نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش کی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں نہیں معلوم یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھا دو۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو اچھے سے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج ادا نہیں کیا، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی ہے اور اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پیارے دوستوں، موت اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ لمحے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اس کو موت ایسے وقت ایسی جگہ آئی کہ وہ بندہ ایمان لا چکا تھا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ موت کے آخری وقت کے بارے میں سن کر لرز جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ پیارے دوستوں، انسانوں کو اپنی نمازوں اور روزوں، زکوٰۃ، حج اور اپنی نیکیوں پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوگا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمانا، کیونکہ شیطان کا سب سے خطرناک بار موت کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا اس مقدس چرواہے کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو وہ بندہ برے راستے سے اچھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چرواہے کو ہدایت دی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کی اور ایمان لے آیا۔ اس کے بعد وہ جنگ میں شہید بھی ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ تو ہم پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔